اردو ازم کے معزز دوستوں، میں ہوں ذیشان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے۔ انہیں ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا جو شرک کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جن بتوں کی پوجا کرتی تھی، شیطان نے ان کے دلوں میں یہ خیال پیدا کر دیا کہ تمہارے باپ دادا نے یہ بت ایسے ہی نہیں بنائے تھے، بلکہ اللہ نے انہیں بھی کچھ قدرت اور اختیار دیا ہے، اس لیے تم ان بتوں سے دعائیں مانگا کرو اور ان کی پوجا کیا کرو، یہ تمہاری مشکلات دور کریں گے۔ اس طرح لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان بتوں کی پوجا کرنے لگے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے افراد کو فردن فردن بھی سمجھایا اور سب کے سامنے بھی، دن میں بھی سمجھایا اور رات میں بھی، لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ قوم نے آپ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں اور آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی فرمایا، میں تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قوم کی لگاتار فرمانی اور ان کی عذاب طلب کرنے پر اللہ نے اس کافر قوم کو انجام تک پہنچانے کا ارادہ فرما لیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی گئی کہ آپ علیہ السلام کی قوم میں سے مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے یہ کشتی اللہ کے حکم اور ہدایت کے مطابق لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے بنانا شروع کر دی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو کافر قوم ان کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ہر طرف خشکی ہی خشکی ہے، یہ کشتی کہاں چلے گی؟ لیکن آپ علیہ السلام نے ان کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کشتی بنا لی۔ جب کافروں پر اللہ کے عذاب کا وقت آیا تو اللہ نے آپ علیہ السلام کو کشتی میں اپنے گھر والوں، ایمان والوں اور جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو سوار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے حکم سے زمین سے بھی پانی ابلنے لگا اور آسمان سے بھی پانی برسنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی طوفان بن گیا اور ہر طرف سے پہاڑ جیسی موجیں اٹھنے لگیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، جبکہ ایک بیٹا کشتی سے باہر تھا۔ آپ علیہ السلام نے آواز دی، کیا میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جا۔ اس نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، کیا اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں؟ اچانک ایک موج آئی اور ان کا بیٹا بھی دیگر کافروں کی طرح غرق ہو گیا۔ پھر جب طوفان کے اختتام کا وقت آیا تو اللہ نے زمین کو اپنا پانی نگلنے کا حکم دیا اور آسمان کو پانی برسانے سے روکا۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے طوفان تھم گیا اور طوفان کا پانی خشک کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑ جودی پر جا کر رکی۔ کشتی میں بچ جانے والے لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایمان لانے والے 3 بیٹوں سے انسانوں کی نسل چلی، اس لیے آپ علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حق کی دعوت دیتے ہوئے آپ علیہ السلام کی ثابت قدمی اپنی مثال آپ ہیں۔ انہوں نے ہر تکلیف اور مشقت کو برداشت کیا، لیکن اللہ کے دین کی تبلیغ سے پیچھے نہ ہٹے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم حق پر ثابت قدم رہیں اور اس کے راستے میں آنے والی ہر تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کریں۔ جب انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس نے غلط راستے کو اختیار نہیں کرنا تو اللہ بھی اس کا ساتھ دیتا ہے۔ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، یقیناً ہم تمہیں واضح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، لیکن میں ایک رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ میں تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تم نے تعجب کیا کہ تمہارے پاس ایک نصیحت آئی تمہارے رب کی طرف سے
تم میں سے ایک مرد پر تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو ان کو ہم نے نجات دی اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو بھی، اور ہم نے ان کو بھی ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، بے شک وہ اندھی قوم تھی۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔